اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ صلات کے بعد عزیز دوستو، آپ نے احترام بزرگوں، بھائیوں، ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت بندوبست کیا ہے۔ حضرت قبلہ ویسی صاحب نے خطاب فرمایا ہے، یقیناً تلاوت، نعت خوانی اور بھی کئی معاملات امور خیر یہاں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب کی اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور مالک کریم ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ ایک دعا میں اور آپ سب مل کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل سنت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرمائے۔ عزیز دوستو، ختم نبوت کانفرنس ہے۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے اس طرح کا ہوتا ہے کہ روٹین میں جو چیز اسے ملتی ہے، کوئی چیز ذرا اس سے ہٹ کے اسے ملتی ہے، ذرا ہٹ کے، تو وہ کہتا ہے کہ دفعہ چکھ تو لو، پتہ تو کرو معاملہ کیا ہے، نہ ذائقہ آیا تو چھوڑ دوں گا۔ ہمارے ہاں جو بھی نئی فکر کسی بھی طریقے سے مارکیٹ میں آتی ہے، جو بھی مزاج ہے انسان کا، یہ کہتا ہے ذرا پتہ تو کرو فلانا کیا کہہ رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جانے والا بندہ زیادہ بیمار ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ بہت زیادہ مشورے کرنے والا بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی فکر کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ انہیں انشراح صدر دے دیتا ہے کہ یہ والی فکر میری ٹھیک ہے، سچی ہے، خدا کا فضل ہے، میرا دل روشن ہو گیا، پھر وہ جب اس پر ڈٹ جاتے ہیں نا، اور قرآن پاک نے جو یہ والا مزاج دیا نا، اس کو بھی سمجھیں کہ پہلے ڈٹنا ہے، پھر اللہ نے مدد نازل کرنی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے بندہ کہیں کھڑا ہوگا پھر رب اس کی مدد فرمائے گا، اور ڈٹتا ہے تو مدد آتی۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا پتہ کرو کہ یہ بندہ کوئی نوکھی بات کر رہا تھا، بھلا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سادی سی ہمارے خطیب صاحب جمعے والے دن آیت پڑھتے ہیں، اس کا سادہ سا ترجمہ کرتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، ایک سادہ سا مضمون بیان کرتے ہیں۔ ہمیں تو بندہ چاہیے تھا کہ ذرا نقطے بیان کرے، نقطے، حالانکہ نقطے بیان کرنے والے تو کئی نقطے بیان کر جاتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں کہ بندہ ساری رات سوتا ہی نہیں کہ یہ کیا نقطہ چھوڑ گیا ہے۔ انتشار، تشکیک، شک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹ شک پیدا کرتا ہے اور سچ اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آپ اگر موبائلوں سے زیادہ میری بات پہ توجہ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ چلے دو چار لوگ بنا لیں، نہیں سنیں جی، سنیں، خوش رہیں، چند لوگ بنا لیں، وہ آپس میں پھر چلے ایک دوسرے کو، آج کل آسان ہے، کلپ بھیجنے کا ہی تو کام رہ گیا آپ میں، تو چلو یہ تو آپ کر ہی لیں گے، پر یہ کہ ذرا میری بات سنیں۔ میں نے بڑی تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت پیش کرنی ہے، خطاب ماشاءاللہ بھرپور آپ نے سن لیا۔ میرے بھائی آپ توجہ کریں گے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قادیانی جب آئے نا، تو ان کا حملہ ہندو پہ تھوڑی تھا، سکھ پہ تھوڑا تھا، صرف نہ وہ جو ہمارا خاص مزاج ہے نا کہ یار وہ پتہ کرو یہ بندہ انوکھا ہے، وہ خاص مزاج، اس خاص مزاج کے تحت بعض لوگ معاذ اللہ تعالیٰ بات سننے چلے جاتے ہیں، تو ان کے اندر وہ پختگی تو ہوتی نہیں چیزوں کی۔ وہ دیکھیں نا، جب تک آپ اسپیشلسٹ نہیں ہے نا، تو ڈاکٹر کو آپ جا کے کہیں گے نا میں نے فلانے بندے سے دوائی لی ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے پاس ڈگری ہے، وہ
کہتے ہیں نہیں، تو پھر وہ کہتا ہے آپ کے پاس ہے کیونکہ اگر اس نے پرکھ کے دوائی نہیں دی تو آپ پرکھ لیتے اگر آپ ڈگری ہولڈر تھے تو جب آپ کہتے ہیں نہ اس کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے تو ڈاکٹر پھر آپ کو کہتا ہے پھر کسی سیانے بندے کے پاس جانا تھا، نہ وہ اس قابل تھا کہ نسخہ تجویز کرتا، نہ آپ اس قابل تھے کہ اس کو پرکھ سکتے. تو نئی نئی چیزوں میں الجھنے کا شوق لوگوں کو، لوگ کی بات فلانا بندہ کرتا ہے لہذا اس کے پیچھے لگ جاؤ. بھائی دین میں کسی نئی وضاحت کی ضرورت کوئی رہ گئی ہے؟ 1400 سالوں سے ہمارے بزرگوں نے تشریحات کر کے پرکھ کے معاملات طے کر کے ہمیں عطا کیا. اب تو ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہم اس کی اشاعت کرتے، ابلاغ کرتے. ہم جب حضرت مجدد صاحب کو پڑھتے ہیں، داتا صاحب کو پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پڑھتے ہیں، جب پیر میر علی شاہ صاحب کو پڑھتے ہیں، جب اپنے مشائخ کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں سارا کچھ طے کر کے سکہ بند ہمیں دے دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اس کو اچھی طرح اپنے دل میں بات بٹھانا. آپ کو ویسے پتہ چل جائے نا بندہ دور سے آ رہا ہے تو لوگ دیکھنے ہی آ جاتے ہیں. مزاج ہے انسانوں کا. ایک تو آپ اپنے یقین کی دولت کچی پکی باتیں اپنی زندگی سے نکال دیں. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھ رہے ہو. اپنی طبیعتوں میں نا یقین کامل کی دولت پیدا کریں، انشراح صدر ہو آپ کو. یعنی آپ کو جیسے امام صاحب دعا مانگا کرتے تھے نا امام غزالی کہ یا اللہ مجھے دیہات کی ان پڑھ عورتوں جیسا ایمان عطا فرما، کیونکہ ان کے مقام کچے ہوتے ہیں، عقیدے پکے ہوتے ہیں. آپ میرے بھائی اپنی زندگی میں اطمینان اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یقین ضروری ہے. ہم سویرے کچھ سوچتے ہیں، دوپہر کو ارادہ بدل جاتا ہے، شام پروگرام بھی کوئی اور ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ مرید ہو کے، شاگرد ہو کے، دعویٰ کر کے پھر بھی کچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مرید ہو کے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا کہ نہیں، بعد میں بھی لوگوں کے ارادے. تو اپنے یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ بندہ کوئی نئی بات کر رہا ہے، اسے کہیں آپ یار میں نا ایک محفل میں تھا تو ایک نعت خواں میرے کان میں کہنے لگے آج میں تو ہمیں ایک نواں کلام سنانا ہے. میں انہوں نے آخیا یار میں نے کو پرانا ہی سنائی اصلا نہیں مسجد میں اونچا منع ہے، اور کیونکہ پتہ نہیں تو نواں کی سنا دے گا، اور پھر تو ساتھ یہ بھی لگائے گا میڈیا پہ کہ انہوں نے بیٹھ کے سنا اور شاباشی بھی بڑی دی. تو پرانے کیا سارے لوگوں نے سن لیا، حضرت کی ساری نعتیں یاد ہو گئی، اور نہ حسن رضا صاحب کی، حضور مفتی اعظم کی، پیر میر علی شاہ صاحب کی، یہ ہمیں یاد ہو گئی ہیں. تو یہ کر لینا پھر نئے کسی اور طرف بھی نکل جائیں گے. تو یہ آپ ایک تو میری اس گزارش. دوسرا کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا، ہمارے بعض لبرل قسم کے لوگ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اتنے سخت کیوں ہیں قادیانیوں کے. تو سب سے پہلے میں نے بالکل ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے محبوب مومن وہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے جو آپ پہ نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا. ایک اس پر ایمان لائے جو آپ پر آیا اور ایک جو آپ سے، اور آگے کیا ہوا بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین کامل. کوئی آپ کو کسی مفسر کی بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس کا سادہ ترجمہ سیکھ لیں. ایک ایمان اس پر لائیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر ایمان لائیں جو آپ پر نازل ہوا، اور پھر آخرت پر. یعنی کچھ حضور سے پہلے نازل ہوا ہے، کچھ بعد نازل ہوا ہے، اس کے بعد آخرت ہی ہے، دوبارہ کچھ نازل نہیں ہوا. قرآن مجید بالکل شروع میں آپ اس بات کو سمجھ لیں، ختم نبوت کا مسئلہ تو قرآن شروع ہوتے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور سے پہلے تو کچھ نازل ہوا ہے پر بعد میں کچھ نہیں نازل ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ حضور آخری نبی ہے. ہمارا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک کافر کے لیے ایک مرتد کے لیے. قادیانی کا حکم میرا کافر کا نہیں. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا یہ رہا ہے کہ آپ کے مولانا ممبر پہ بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب نے جمعے والے دن آ کے کہا کہ یہ 2 سیٹیں ہیں ایک نہیں. مولوی صاحب کو تھوڑا پیچھے کرو، میں نے بھی ساتھ بیٹھنا ہے.
بندہ سب سے بڑا چودھری بھی ہو آپ کے شہر کا تو بیٹھنے دیتے ہو؟ کسی لگتا پا لینا ہے ہاں نہ نہیں کرتے. اور بھائی بہت بڑا چودھری ہے، وزادار آدمی ہے، سمجھدار ہے، سرمایہ دار ہے، لوگ اس سے فیصلے کراتے ہیں. اس نے کہا یہ ایک بندے کی کرسی نہیں دو کی ہے. ممبر ایک بندے کا ہوتا ہے نا، دو کا تو نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا مولوی صاحب کو سرکاؤ، میں نے بھی بیٹھنے دیتے ہو. چلے بات آگے لے جاتے ہیں، وزیر کئی ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں وزیروں کی لڑائی ہوتی ہے کس بات پہ؟ کہتے ہیں میری وزارت میں مداخلت کرتا ہے. جب وزارت میری ہے تو اس کا کیا کام ہے مداخلت کرنے؟ میری بات کی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ چلیں اور آگے بات کھولتے ہیں. وزیر اعظم کتنے ہوتے ہیں بولیے؟ اگر کوئی اور بھی دعویٰ کر دیں اس کا علاج کیا ہے؟ یا جوتے یا جیل، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پاگل خانہ. بھائی تو پاگل ہو سکتا ہے کیونکہ وزیر اعظم ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، دوسرا ہو سکتا صدر ایک ہے، دو ہو سکتے چیف آف آرمی اسٹاف. کوئی کرے نہ بندہ دعویٰ فوج کے اندر سے بھی کر دے. ایک جنرل کرنل اٹھ کے کہہ دے جی میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہوں تو بغاوت ہو جائے گی، مصیبت بن جائے گی. اس کی سزا سخت ہو جائے. اسے کہا جائے گا تو جو ہے نا وہ بن، جو تو نہیں وہ دعویٰ. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے زیادہ گڑبڑ ہے کہ انہوں نے اندر آ کے نا مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھ کے قادیانیوں نے تو جس طرح بند بندہ ہوا تھا نا چاروں جانب، سیلاب کے آنے کا، طوفان کے آنے کا خطرہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے اسلام کی اس بندی ہوئی دیوار کو توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کوئی بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے. اب یہ اتنا بڑا ظلم ہے دینی تعلیمات کے ساتھ. آپ کھول دیں گے دروازہ پھر تو روز ایک بندہ دعویٰ کرے گا. اور اسلام کی جو سکہ بند تعلیمات ہے، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ساتھ لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں نے ہمیں خراب کر دیا، لوگوں نے مشکوک کر دیا قوم کو. حضور کے علم شریف کا مسئلہ لوگوں نے مشکوک نہیں کر دیا. شوق سے بچہ جو گھر کام نہیں کرتا وہ بچہ شوق سے باہر نکلا تھا میلاد کی جھنڈیاں لگانے. اس کی اماں اسے کہتی ہے پتر بازار سے سبزی لا دے تو نہیں جاتا. شوق سے نکلا تھا، جیب سے پیسے لیے تھے، کسی سے مانگ کے چندہ اکٹھا کیا تھا. اس نے دیوار لگائی، جھنڈی لگا رہا تھا، محنت کر رہا تھا. لیکن ایک مولوی قریب سے گزرا ہے تو اس نے کہا جائز ہی نہیں. ہم نہ شک پیدا کر رہے ہیں، ہر چیز تکلیف پیدا کر رہے ہیں. بندہ قریب آ رہا تھا مذہب کے اور آپ نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا. وہ ڈسٹرب ہو گیا، وہ کہتا میں کدھر جاؤں. ہمارے اس دور میں لوگوں نے لوگوں کو دین سے ہٹایا تو نہیں پر مشکوک اتنا کر دیا، پریشان اتنا کر دیا، لوگ تکلیف میں آ گئے. میں تو اپنے لوگوں کو دلیل نہیں دیتا، اپنوں کو تو ویسے بھی کیا ان کو دلیل دیں، انہیں تو پتہ ہے ساری باتوں کا. ایسا نہیں دلائل ہے نہیں. لیکن مجھ سے ایک دوست نے ایک میلاد شریف کے موقع پہ پوچھا کہ میلاد میں سے جائز ہے. میں کہ ساری عمر ہوگی تو انہوں دس دیں، اب نہیں بتانا. اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. تھوڑا آگے بڑھیں آپ، کیا وہی ساری زندگی اڑے رہنا ہے؟ ہمارے بزرگ یہ چیزیں ہمیں طے کر کے دے گئے، ہم نے تو مناسب طریقے سے اس کا ابلاغ کرنا ہے اسے آگے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی پاک کی جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ سکہ بند مسئلہ ہے. وہ مسئلہ سکہ بند ہے، ضرورت ہے وہ سکہ بند ہے. اس پر پتہ نہیں آپ آج اسے ڈھونڈتے جائیں گے اور ہر موقع پر حضور نے کہا. یعنی یہ حضور کا علم غیب شریف بھی ہے. نبی پاک کو پتا تھا نا بندے بیچ میں سے مطلب نکال لیتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہوں میں آخری نبی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے علیہ السلام جا رہے تھے جہاد کے لیے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کے چھوڑ گئے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی چھوڑ گئے. حضور چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میدان کے آدمی تھے، سپاہ سالار تھے، میدانوں میں جہاد کرنا پسند کرتے تھے. حضرت علی باقاعدہ رو پڑے. یہ شوق ہوتا ہے. یعنی میں گھر سے نہ چوری نکلتا ہوں چھوٹے بیٹے سے، بھلا کیوں؟ رو پڑتا ہے.
کہ میں بھی نال جانا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کئی قسم کی چیزیں ہیں. آپ یہ شوق ہوتا ہے کہ میں نے شوق اور اولاد. ہمیں یہ شوق نہیں. وہ تھے نا کچھ لوگ، میں جہاد پہ نہیں جا رہا تو رو پڑے. وہ تھے حضرت ابراہیم ابن اعظم کی نماز قضا ہو گئی تو رو پڑے. تھے کچھ لوگ. یہ شوق نہیں اب ہمارا. اگر کوئی دینی چیز قابو آ گئی تو کبھی کا یہ شوق حسن ہے دین کا. مولا علی رو پڑے، حضور میں میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جانا ہے. تو حضور نے ان کے اطمینان قلبی کے لیے کیا کہا؟ اور میں جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا کوہ طور پہ 40 دن کے لیے، تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے. فرمایا آپ بھی میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون ہیں. لیکن فوراً کہا، فوراً، کیونکہ حضرت ہارون نبی بھی تھے نا، فوراً کہا آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. ساتھ ہی یعنی کتنا یہ نازک مسئلہ ہے کہ حضور کوئی فضیلت بیان کرے تو ساتھ ہی فوراً حضور فرما دیتے ہیں کہ ہوں میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اب ذرا آگے بڑھے. یہ تو تھی، میں نے 2 حدیث پڑھ دی، آیت پڑھ دی علمی تشنیگی کے لیے. ایک صوفیاء کی بھی بات ہے، صوفیاء کی بھی بات ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے ہوئے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس. تو بابا فرید صاحب بھی ان دنوں مرید ہو گئے. تو کہا قطب الدین کو نے ایک شوباز ہی لیا ہے، بڑی پرواز ہے. کچھ بندے نہ پکے ہوتے ہیں، ان کا پاس وہ کہیں اور جا نہیں سکتے. کچھ تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک در پھڑیے تھے، ایک در ملیے تھے، ادھر ہی ہو کے مری گئے. وہ ادھر ادھر جاتے نہیں، مزاج نہیں ہوتا. تو حضرت بابا صاحب نے چونکہ اپنے مرشد خواجہ قطب الدین کی نوکری بڑی کی تھی، ڈیوٹی بڑی کی تھی، تو اب ان کے اپنے پیر آئے ہوئے صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ضروری نہیں ہر مثال کی تشریح بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں. مثالیں تو وطن کل امثال نظری وہ للناس، یہ تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ دیسی بندوں کے لیے بات کرنے لگا. چلو تسی ناراض نہ ہو جیسے سانو پہلو آخر میں آپ پہلو ہوں نا اس واسطے. آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت خواجہ صاحب نے کہا، خواجہ قطب صاحب نے بابا فرید صاحب سے کہ بیٹا پیر صاحب کے آگے کھانا رکھ. وہ تو خواجہ معین اپنے پیر کی بات کر رہے تھے نا، بابا فرید کے دادا پیر کی. تو خواجہ قطب صاحب نے وہ برتن اٹھایا کھانے والا، گھما پھرا کے لا کے اپنے پیر خواجہ قطب صاحب کے آگے. آپ کہنے لگے فرید الدین اور بات سمجھ تمہیں، میں نے کہا پیر صاحب کو کھانا دے. خواجہ معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی کھلا. انہوں نے پھر پلیٹ اٹھائی، گھما پھرا کے لا کے پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھی. پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے حضرت خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے بیوقوف ہیں آپ، مرید تھے نا، شاگردوں مریدوں کو بندہ ڈانٹتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اٹھائیے حضرت کو کھانا دیں. آپ کا بندہ وضاحت نہیں دیتا، وہ پڑے کہنے لگے سونے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، غلطی ہو. پھر پلیٹ اٹھائی، پھر ساری محفل گھمائی، پھر ہانپتے کامتے پریشانی میں لا کے خواجہ قطب صاحب کے آگے. خواجہ صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے فرید الدین کوئی کرنے والی بات کر، میرے مرشد آئے ہیں اور تجھے سمجھ نہیں آ رہی، روٹی نہیں رکھ رہا. جب یہ انداز دیکھا نا تو حضرت خواجہ بابا فرید صاحب رو پڑے، کہنے لگے سانیا میں سمجھ نہیں آ رہی. اٹھ کے نا حضرت خواجہ معین الدین صاحب نے خواجہ قطب صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے قطب الدین فرید کو تنگ نہ کر یار، اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا، اس کی مجبوری سمجھ اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا. ہمارے درویش نے ہمیں مسئلہ بتایا، کہنے لگے جنا دلان وچ عشق ہے رچیا، سونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزار، پاویں
پاویں سونے دیکھو میری طرف پاویں سونے محبت تو مل نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی مثل نہ ڈولن، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن، لیکن مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں پاواں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹونا، ہمیں ضرورت کوئی نہیں کسی کی، حضور کے بغیر باہر کسی کی ضرورت ہے، نہ ایسا حسن و جمال، نہ ایسا جود و نوال، نہ ایسی محبت، نہ ایسا کرم، نہ ایسی عطا، ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ اتنی سی تعلیم بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ سنو ملت کے جوانوں، رب فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں، تمہاری جانوں کے میرے نبی مالک ہیں۔ ایک معنی اولا کا اقرب، تمہاری جان تمہارے اتنی قریب نہیں جتنے میرے نبی تمہارے قریب ہے۔ ہم اس سے زیادہ قریب کسی کو کر ہی نہیں سکتے، ہمارا بس نہیں چلتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ وہ حضور کے ساتھ امت کا خاص رشتہ، یہ پاگل ہو گئے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، حضور نے نا ختم نبوت کا ایک اور مفہوم بھی آپ نے سمجھنا ہے، اس پر بھی غور کرنی ہے۔ پڑوسیوں کے گھر سالن وہ لینے جاتا ہے جس کے اپنے گھر میں صحیح نہ پکا ہو، اور غیر سے کوئی چیز وہ مانگتا ہے جس کے اپنے گھر میں کوئی شے نہ ہو۔ 3 قسم کے سالن پکے ہوں، فریزر میں دودھ پڑا ہو، مٹھائی پڑی ہو، پھل پڑا ہو، اور بچہ جائے نا پڑوسی کے گھر تو ابا تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے میں مر گیا ہوں کمائی کر کر کے، تجھے کس نے اجازت دی دائیں بائیں جانے؟ ہر شے جو گھر موجود ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بھائی، ہر شے جو موجود ہے تو ادھر ادھر کیوں جائیں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہمیں ہر شے بتائی، حضور نے فقیری کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر آنے والوں کے روحانی اسباب کے متعلق بھی سبق پڑھایا، اللہ اللہ کیسے کرنی ہے، تہجد کیسے پڑھنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، یہ بھی حضور نے بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ 20 رکعت نماز تراویح کس رنگ میں پڑھنی ہے، ساری رات ایک آیت پڑھ کے عبادت کا رنگ بھی حضور نے بتایا۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس رنگ میں ساتھ تھا، جب ذرا پانسا پلٹنے لگا، لوگ بکھرنے لگے، ہمارا خیال تھا کہ ذرا دوبارہ سے پیچھے ہٹ کے نا تھوڑا نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے جاتے ہیں۔ حضور گھوڑے پہ تھے، لگام میرے ہاتھ میں تھی، یعنی وہ فقیری جو مسجد کے مسئلے سے وابستہ ہے اس میں بھی مثال کوئی نہیں، لیکن کہتے ہیں لوگ پیچھے پیچھے ہٹ رہے تھے، نئی بات طے کر رہے ہیں، حضور بار بار گھوڑے کو ایڑی لگا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور ذرا رک کے نیا منصوبہ نہ بنا لیں، تو حضور فرمانے لگے اب نہیں رکنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ کہتے ہیں میدانوں میں کھڑا ہونے کا سلیقہ، اور یار دیکھو نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ نوجوان میری بات، ہمیں نا حکمت اور تدبر کے نام پر بھی باتوں کا جھوٹ سکھا دیا جاتا ہے۔ حکمت اور تدبر اور چیز کا نام ہے، جھوٹ اور باقاعدگی ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ اگر وقت آیا معاملات میں صلح کرنے کا تو حضور نے صلح بھی کی، اور اگر میدان احد ہے، میدان بدر ہے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو ایک صحابی اور تھے، ہم بدر میں جا رہے تھے حضور کی طرف، ابو جہل نے کھڑا کر لیا، کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا حضور کی زیارت کرنے۔ ہم نے کہا لڑو گے تو نہیں جا کے؟ ہم نے کہا نہیں لڑیں گے۔ کہتے اس نے جانے دیا، ہم نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ آنے نہیں دے رہے تھے، ہم نے انہیں کہا لڑیں گے نہیں۔ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ، ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے بازوں کا، ایک ایک بندے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں یہ کہہ آئے ہیں، تو میں نے کہا جس محبوب کو فقر کا انداز آتا ہے نا انہیں سپہ سالاری بھی آتی ہے، اور وہ سپہ سالاری جس میں سارے قاعدے ضابطے اصول مضبوط ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا نا، اب تم جنگ نہیں کرو گے، بیٹھ جاؤ۔
کہ یا رسول اللہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. فرمایا نہیں، بندوں کی نہیں، ہمیں تو رب کی مدد کی ضرورت ہے. تم بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ. بندے تو ایک ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں. میرے عزیز، کوئی ایک شعبہ دین کا ایسا نہیں جس میں نبی پاک نے ہماری تربیت نہ کی ہو. ملت کے جوانوں ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں بس جانے لگا ہوں. حضور نے تو کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور نام لے کے بتایا، نام لے کے. پر میں درمیان سے مانگ نکالو، یہ میرا طریقہ ہے. یہ امامہ ہی باندھنا تھا نا، تو ٹھیک ہے باندھ لیتے، ختم ہو جاتی بات. اس پر بھی حضور نے فرمایا یہودی اور عیسائی بغیر ٹوپی کے باندھتے، تم نے ٹوپی پہن کے امامہ باندھنا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے. تمہیں الگ سے نکھار کے دین دیا ہے. تم کوئی خیراتی ہو کہ جی یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ملی تو ہم تھوڑی سی ادھر سے لے آئے. داڑھی رکھنی تھی، مونچھیں رکھنی تھی، سادی سی بات تھی نا. اپنی مرضی سے لوگ رکھتے ہیں. یہاں بھی حضور نے فرمایا یہودی مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، تم نے چھوٹی رکھنی ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے. ہر چیز گھر میں ہمیں حضور نے عطا کی. ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ہم نے کرنی ہے حضور سے محبت. ایک تو طبقہ ہے نا بد مذہب بد عقیدہ کا، ایک لبرل طبقہ ہے. تھوڑا سا ہم سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی یا کالج میں، تو اندازہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے جناب آپ موٹا موٹا دین سیکھیں، فرائض ادا کریں. فرائض یہ تو بہت لمبی بات ہے کہ آپ جناب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کریں، حضور کے لیے روئیں، محبت پیدا کریں، جذبات پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں گا اگر آپ اس خشکی کی طرف آ جائیں گے نا کہ فرائض والا معاملہ، بیٹے کو بٹھا دیں، اس کو پاس بٹھا دیں، ادھر بیٹھ جاؤ، شاباش، اللہ آپ کو خوش نصیب رکھے. اگر آپ اس خشکی میں پڑ جائیں گے نا، جو حضور سے محبت نہیں نہ کرتا وہ ماں کی یاد میں بھی کوئی نہیں ہوتا. جس کی نبی پاک سے محبت ختم ہو جاتی ہے اس کے دل میں بیٹی کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ کیوں لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کیوں ظالم جابر ہو جاتے ہیں؟ وہ درد جب نہیں نہ رہتا، اصل درد حضور کی غلامی کا ہے. اس درد نے باقی درد پیدا کیے، اس درد نے باقی درد پیدا کیے. ایک درویش کہا کرتے تھے تو میں تو کبھی اماں کے پاس نہ جاتا، سارا دن درود شریف پڑھتا، مجھے تو حضور نے بھیجا ہے کہ جا ماں کی خدمت کر. انہوں نے تربیت کی ہے، نصیحتیں کی ہیں، انہوں نے بھیجا ہے ابا کے پاس کہ وہ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا. تو یہ جو حضور کی غلامی، ہم نہ پیار کرتے ہیں بڑی چیزوں سے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، اور مانتے بھی نہیں. بہت سارے لوگوں کو تعریف سے پیار ہوتا ہے، کر دیں تو ذرا ان کا خون ذرا بڑھ جاتا ہے، نہ کریں تو پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو شہرت بڑی اچھی لگتی ہے. میں نے دیکھا اپنی فوٹو ہی اپنے موبائل پہ لگائی ہو، سارا دن اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی خود پسندی ہے، بندہ مصیبت. کچھ لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے. تو اڈی کدوں گل کی تھی، میں تو کسے باشد بات کر رہا ہوں. میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے پیسوں سے پیار ہے، جیب میں پیسے نہ ہو تو بیمار لگتے ہیں. تو اڈی کدوں گل کی تھی، میں تو کسی اور کی کر رہا ہوں. پیسے جیب میں ڈال دو تو صحت ہے کہ نہیں؟ ویسے ایسا